اللہ اور رسول اللہ ایک ہیں، ایک ہیں، ایک ہیں، جو اس ایک کو دو جانے وہ کافر اور مشرک ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور اس کی پوری دلیل کیا ہے؟ سبحان کا فیض ہو رہا ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدی، جو لے گیا اپنے بندے، یہ سبحان کا فیض ہے۔ سبحان کے فیض نے اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا، اتنا پاک کیا، اتنا بلند کر دیا کہ پھر اللہ اور رسول دونوں ایک ہو گئے۔ جو ان ایک کو دو کہے گا وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ اب یہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں، اپنے ایمان سے پوچھ لیجیے۔ ہر دور کے مشرک نے کوئی نہ کوئی اٹکل بچو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس دور کے مشرکوں نے بھی دلیلیں کھڑی ہوئی تھی۔ قرآن بتاتا ہے وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ، قوم اپنے دلائل لاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں میری قوم تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس اللہ عز و جل کی توحید کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جس اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربی، میں تمہارے ان شریکوں سے نہیں ڈرتا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم کھا کر آج امام الموحدین ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل جاننے والا زید جی کا یہ بیٹا اعلان کرتا ہے، اللہ کی قسم انڈیا پاکستان دنیا بھر کے سارے پیروں کو اکٹھا کر لو، میری داڑھی میں یہ چند بال سفید ہو گئے ہیں، سارے بابے ٹل لگا لے، ان سفید کو کالا نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ مجبور محض ہے۔ قرآن بتاتا ہے وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو داتا کہنے والوں، ان کا مشکل کشا کہنے والوں، ان سے حاجتیں پوری کروانے کے خواب دیکھنے والوں، قرآن کہتا ہے ان کو تو یہ بھی شعور نہیں قیامت کب قائم ہونی ہے، اٹھایا تب جانا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، اور جن کا مجھے ڈراوا دیتے ہو، پیر ٹانگ توڑ دے گا، پیر ایسی تیسی پھیر دے گا، پیر مار دے گا، پیر یہ کر دے گا، پیر فلاں کر دے گا، میں ان مشرکوں سے نہیں ڈرتا، میں ان جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے ان سے کوئی خوف نہیں کھاتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، مجھے وہی تکلیف آ سکتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے کائنات مل کر مواحد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہی نقصان آئے گا جو اللہ چاہے گا، وہی نفع ملے گا جو اللہ عز و جل چاہے گا۔ وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، اللہ کے علم میں ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ کالی چیونٹی، کالی رات، کالے پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا رزق اس کو پہنچا رہا ہے، پہنچ رہا ہے، مل رہا ہے، اس کا خالق و مالک بھی اللہ عز و جل ہے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم کہتے ہو بچ جا ساڑھے پیرا تو پنچن پاک دی مار پئی ایسی تیسی ہو جائے گی۔ میں پرسوں ہی ایک بریلوی کی تقریر سن رہا، کہا دیکھا ان کے یزدانی کو ہمارے غوث اعظم نے کیسے مارا۔ یہ تکلیف جو آتی ہے موحد کو، اللہ نے جو لکھا ہے وہی آتا ہے، اور جو اللہ نہ لکھے، اللہ نہ چاہے، کائنات مل کے اچھا ٹھیک ہے یزدانی کو تو تمہارے غوث اعظم نے مار لیا، جب احسان الہی ظہیر پاکستان سے آئے اور بقیع قبرستان میں دفن ہوئے، تمہارے بابوں نے اس کو رو کیوں نہیں لیا، اس کا ہتھیارہ زمین پہ گرا کیوں نہیں لیا ہے؟ یہ تمام اختیار اللہ عز و جل کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں۔ ابراہیم کہتے ہیں تم مجھے ان بتوں سے ڈراتے ہو کہ یہ مار دیں گے، یہ ٹانگ توڑ دیں گے، یہ نقصان کر دیں گے، میں ان سے نہیں ڈرتا، میں تمہارے ان بابوں سے نہیں ڈرتا، حالانکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، تم کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے کہ تم نے اللہ کا شریک بنایا، اللہ کا ان کو شریک بنایا جن کے بارے میں قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ نے کوئی برہان، کوئی سلطان نہیں اتارا۔ غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے جملوں میں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر بتاؤ دونوں فریق ہیں، یہ فریق بننا پڑے گا، اور جب تک درمیان میں رہیں گے، ایک فریق میں شامل نہیں ہوں گے،
ہمیں خیر اور امن نہیں مل سکتا۔ دو فریق ہیں، ابراہیم کے دور میں بھی دو فریق، ہمارے دور میں بھی دو فریق، اور قیامت تک دو فریق رہیں گے۔ ایک فریق یا علی مدد کہنے والا، ایک فریق یا رسول اللہ مدد کہنے والا، ایک فریق غیروں کی قبروں پہ جھکنے والا، غیروں کو داتا اور مشکل کشا کہنے والا، غیروں کو اولاد دینے والا کہنے والا، ان کو گنج بخش سمجھنے والا، اور ایک فریق جو کہتا ہے انتم فقراء الی اللہ، تم سارے منگتے ہو، نبی منگتے ہیں، علی منگتے ہیں، ولی منگتے ہیں، بابے منگتے ہیں، بزرگ منگتے ہیں، پیر منگتے ہیں، غنی کرنے والا اپنے عرش پر مستوی ہے۔ نبی بھی اللہ کے سوالی، علی بھی اللہ کا سوالی، ولی بھی اللہ کا سوالی، سارے سوالی، عطا کرنے والا اپنے عرش پہ ہے۔ یہ دو فریق ہیں، اور جب تک یہ دو فریق نہیں بنتے اہل ایمان کو امن نہیں ملا کرتا۔ ہم چاہتے ہیں یہ دوسرا فریق نہ بنے، چپ کر کے میٹھی میٹھی باتیں، توحید ربوبیت کی قصے طارق جمیل صاحب کی طرح، کسی کو کچھ نہیں، اپنے مذہب کو نہ چھیڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو۔ یہ ابراہیم کا دین نہیں ہے، یہ ابراہیم کی سیرت نہیں ہے، یہ ابراہیم کا کردار نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا ہے؟ فأی الفریقین، دو گروہ ہیں، دو فریق ہیں، دو پارٹیاں ہیں۔ فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، یہ دو فریق ہیں، ان دونوں فریقوں کے اندر کون ہے جس کو امن ملے؟ شرک کرنے والوں کو امن نہیں ملتا، امن اہل توحید کو ملتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مملکت سعودی عربیہ ہے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ امام عبدالعزیز آل سعود کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ اس مملکت کے حکمرانوں کو، یہاں کے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے توحید کی بنیاد پر اس مملکت کی بنیاد رکھی، جن کا دستور اللہ کا قرآن ہے، جو پورا مملکہ آپ گھوم لیجئے، کہیں لسوڑی شاہ پھسوڑی شاہ کے دربار آپ کو نظر نہیں آئیں گی، اللہ کے گھر ہوں گے، اللہ کی مسجدیں ہوں گی، پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اور جب جھکتی ہے عرش والے کے سامنے جھکتی ہے۔ یہ توحید کی دعوت جب اس توحید کی بنیاد پہ مملکت وجود میں آیا کرتی ہے، پھر امن مل جایا کرتا ہے، اور جب تک شرک برقرار رہتا ہے، جب تک شرک اکبر ہوتا رہتا ہے، امن نہیں ملا کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے اندر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا، فرما بردار بیٹا، نیک بیٹا عطا فرما دے۔ مالی کہتا ہے ہم ابراہیم کو ہم نے نیک بیٹا عطا کر دیا، اس کو ہم نے ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور جب بچہ پیدا ہو گیا ہم نے کہا اس کو لے جاؤ، اس کی ماں کو لے جاؤ اور مکے کے پہاڑوں میں اس کو چھوڑاؤ۔ بی بی ہاجرہ کا چھوٹا سا معصوم بچہ، کھجوریں ختم ہوگی، پانی ختم ہو گیا، یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہے، اللہ کو اس کی دوڑ اتنی پسند آئی، رہتی دنیا تک کے لیے اس کو حج کے مناسک میں شامل کر دیا۔ پانی اللہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے ایک زمزم کا چشمہ جاری کرتا ہے، اور ماں کہتی ہے زمزم رک جا رک جا، رسول اللہ فرماتے ہیں ماء زمزم، یہ زمزم کا پانی اتنا مبارک ہے، جو اس کو پی کر جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، قرآن بیان فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي، جب یہ اس کے ساتھ انگلی پکڑنے کے چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو پھر قال یا بني انی ارى في المنام، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے دیکھا کیا ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ صحیح بخاری میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنی سب سے قیمتی متاع قربان کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ان کے بچے کے سامنے پیش کرتے ہیں، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا نبیوں کا خواب تو وہی ہوا کرتا ہے، تجھے جو خواب میں حکم دیا گیا اے بابا وہ کر دکھا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے بابا تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ اللہ کہتا ہے جب ابراہیم نے فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں مطیع ہو گئے
اسماعیل کو لٹھا لیا، اللہ نے اس کو ہٹا کر اس کے لیے ایک ذبیحہ بھیج دیا، ایک قربانی کا جانور بھیج دیا، اور آج تک وہ سنت چلتی آ رہی اور قیامت تک رہے گی۔ اور ہم نے آواز لگائی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم تم نے ہماری طرف سے اس دکھائے ہوئے خواب کو پورا کر دیا، تم نے وہ کام پورا کیا، ہم اسی طرح محسنوں کو جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ یہ قربانی آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن اللہ کے لیے اس قربانی کے پیچھے آنے والے فلسفے کو نہ بھولنا۔ 20-20 ہزار کے بکرے خرید کر اپنے دروازوں پہ باندھنے والوں، ریاکاری کے لیے اخباروں میں اشتہار دینے والوں، حیدرآباد میں سب سے مہنگا بکرا ہم نے خریدا، لاہور میں بکرا 70,000 کا فلاں چودھری صاحب خرید کے لے گیا، اور فجر کی نماز اس کو مسجد میں نصیب نہیں ہوتی، جمعے کی نماز اس کو مسجد میں نصیب نہیں ہوتی، نمازوں سے قابل مال ہے، بڑا سارا بکرا دروازے پر باندھا ہے، قربانی کریں گے چودھری صاحب، یہ قربانی بھی برباد ہے۔ جو بے نماز ہے اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرتا۔ یہ قربانی ہے کیا؟ اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرنا قربانی ہے۔ ایک خواہش آپ کی ہے، ایک حکم اللہ کا ہے، دونوں ٹکرا رہا ہے، دیکھیے آپ کس کو قربان کرتے ہیں۔ اگر اپنی خواہشات کو ذبح کر دیا تو پھر سمجھ لیجئے آپ نے ابراہیمی سنت کو ادا کر دیا، لیکن اگر اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، بیگم کہتی ہے جی شنٹینا لگوا دو، کہتے ہیں اہلاً و سہلاً ابھی لگواتا ہوں، بیگم کہتی ہے بغیر پردے بازار جانا ہے، کہا جاؤ بکروں بھیڑوں کی طرح پھر لو بازار میں، رات کو واپس آ جانا، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جتنی خواہشات دنیا کی ہے وہ ساری پوری کرتا ہے۔ اللہ کے دین پر بیگم بچے چھریاں چلاتے ہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور قربانی کے لیے 25,000 کا بکرا خرید دیا تو یہ بکرا بیکار ہے۔ قربانی اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے سامنے ذبح کرنے کا نام ہے۔ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، یہ سوچ عطا فرمائے کہ ہم قربانی کے مقصد کو سمجھیں، اپنی خواہشات کو مار کر رسول اللہ نے فرمایا جس نے اپنی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق کر دی، یہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہی وہ کامیاب انسان ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، اور جب بیت اللہ تعمیر ہو جاتا ہے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلاتے ہیں، اور دونوں باپ بیٹا اللہ سے سوال کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہتے ہیں زبان حال سے اسماعیل آجا، اب تک ہم نے اللہ کے سارے حکموں کو مانا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے جتنی محنتیں کی ہیں اب ان ساری محنتوں کا اللہ سے بدلہ مانگے۔ اور وہ بدلہ کیا مانگا؟ اے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں وہ جو آخری نبی کا تو نے وعدہ کیا تھا، اللہ وہ میری اولاد میں سے اس نبی کو بھیج دے، ان لوگوں میں سے اس نبی کو بھیج دے جو ان کو قرآن سنائے، کتاب سنائے، حدیث رسول سنائے، حکمت سنائے، اور پھر ان کو شرک اور بدعات سے پاک کرے۔ اے اللہ تو عزیز ہے، حکیم ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لوگوں تمہارا رسول وہ عظیم رسول ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے ساری محنتیں کرنے کے بعد آخر میں اللہ سے مانگا۔ آئیے اس رسول کی سنت کو اپنی زندگی میں لاگو کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے درس کو اپنی زندگی میں لاگو کیجئے، تاکہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس طرح دنیا پر توحید پہ عمل کرنے والا بنائے کہ ہمارا شمار موحدوں میں ہو جائے، ادھر ہماری موت ہو، ادھر ہماری موت کا وقت آئے تو اس حال میں آئے اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہو رہے ہوں۔ اللہ ہمیں جب اٹھانا اس حال میں اٹھانا ہم اپنی زندگی کا سب سے بہترین ایام وہ گزار رہے ہوں اور تیری توحید کی دعوت دے رہے ہوں، تیری توحید کی دعوت دیتے ہوئے مشرکوں کی گولیاں ہمارے سینوں کو ٹھنڈے کر رہے ہوں، اور ہم لا الہ الا اللہ کے جرم میں قتل ہو کر شہید ہو کر تیرے دربار میں پہنچ رہے ہوں۔ رسول کریم نے فرمایا شہید جب اٹھے گا جسم سے اس کا خون نکل رہا ہوگا، خون کا رنگ خون کا ہوگا، خوشبو کستوری کی ہوگی، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔